الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں سے آج ہم انشاءاللہ رمضان المبارک اور روزوں کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ 3-4 دن میں انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر عظیم قرار دیا ہے، شہر مبارک قرار دیا ہے، بہت عظمت والا، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے زمان و مکان کا، لیکن کچھ ازمنہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں فضیلت ہوتی ہے۔ کہیں پر بھی جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خیر البقاع ہے۔ زمین کے جو سیگمنٹس ہیں، زمین کے جو ٹکڑے ہیں، ان میں جو سب سے بہترین ٹکڑا ہے وہ مسجد ہے۔ اسی طریقے سے تمام مسجدیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ سب سے عظیم مسجد جو ہے وہ مسجد حرام ہے، جس میں خانہ کعبہ ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد ہے، پھر مسجد اقصی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ جگہیں ہیں، وہ مواضع ہیں جہاں پر حج جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تو وہ مقامات بہت مبارک ہیں، جس میں منی ہے، جس میں مزدلفہ ہے، جس میں عرفات ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر وقت بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ گویا ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانے کی کچھ ایسی گھڑیاں ہیں، کچھ ایسی ساعتیں ہیں، کچھ ایسے آپ کہہ لیں چنکس ہیں۔ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو جو سب سے افضل زمانہ ہوتا ہے وہ پیغمبروں کا زمانہ ہوتا ہے، جس میں پیغمبر موجود ہوتے ہیں اور پھر پیغمبر کے ساتھی موجود ہوتے ہیں۔ وہ گویا ہر نبی کی امتیوں کے لیے گولڈن ایج وہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، خیر القرون، ایک جگہ فرمایا خیر امتی کرنی یا خیر القرونی کرنی، تمام زمانوں میں یا میری امت کا جو سب سے بہترین حصہ کون سا ہے؟ قرنی، میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ ہیں اور پھر جو ان سے ایڈجسنٹ ہیں۔ تو یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہسٹری میں کچھ ایسی جگہیں ہیں، ایسے مقامات ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے، اس میں بھی 22.5 برس آپ دنیا میں مقیم رہے، تو اس میں معراج کروائی گئی آپ کو ہجرت سے پہلے۔ پھر جو ہجرت کا ایونٹ ہے، وہ جو وقت ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ اسی لیے جب اسلامی کیلنڈر کا معاملہ ہوا تو پھر مختلف مشورے لوگوں نے دیے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تقویم کے لیے وہ جو ہجرت کا وقت تھا اس کو متعین فرمایا۔ پھر بدر ہے، پھر حدیبیہ ہے، پھر فتح مکہ ہے، پھر حجۃ الوداع ہے۔ اب یہ تمام کیا ہیں؟ یہ وقت ہیں، یہ زمانے ہیں، اور پھر مکان کا بھی میں نے ذکر کر دیا۔
تو جو رمضان المبارک ہے یہ غیر معمولی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت کا جو ایک بڑا سبب خود قرآن مجید میں بیان ہوا وہ یہ تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو علماء نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں، جو کہ قرآن مجید نے خود بتایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہے، اس کے آخری عشرے میں ہے۔ اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعین میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تحروا لیلۃ القدر، کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رمضان المبارک میں۔ تو قرآن مجید کا نزول اس میں ہوا، اسی وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ رمضان المبارک کو ایک خصوصی مناسبت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدنا جبریل ہر رمضان میں ہر شب تشریف لاتے تھے، اور اس وقت تک جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے۔ اور شاید وہی سنت ہے جو آج تک جاری ہے کہ حفاظ کرام جو ہیں وہ اسی رمضان کی راتوں میں تراویح کے ذریعے یا عمومی طور پر ویسے ہی قرآن مجید کا دور کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک 2 pronged ہم کہہ سکتے ہیں پروگرام ہمیں دیا ہے، جس میں دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے۔ فضیلت کئی جگہوں پہ آپ نے بالکل برابر کر کے بیان کی ہے، لیکن بہرحال اس کی جو حکم ہے حکم فرق ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزے کو تو فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو تطوع پہ رکھا ہے، جو نفل پہ رکھا ہے۔ ایک سنت مؤکدہ اس امت میں جاری ہے جو چلی آ رہی ہے تراویح کی شکل میں، لیکن ویسے بالکل ساتھ رکھ کر آپ نے اس کی فضیلت بیان کی۔ رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان کے دن کے روزے رکھتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور احتساب کے ساتھ یعنی آخرت میں اللہ سے اجر کے حصول کی نیت کے ساتھ۔ جس نے ان 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، رمضان المبارک کے دن کے روزے رکھے تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہا کہ جو پچھلے تمام گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایسے گناہ جن کے لیے علیحدہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے گناہ جس کے لیے تلافی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ حقوق العباد سے متعلق نہیں ہوتے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے راتوں کے قیام کے بارے میں بھی یہی فضیلت ارشاد فرمائی، یہی بشارت دی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہی 2 شرطیں، اس کے بھی پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ایک میں خاص طور پہ رمضان المبارک میں بھی خاص لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اور آخرت کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے حوالے سے بھی یہ فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت میں روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب میں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، صیام کیا کہے گا، روزہ کیا کہے گا، ای رب، اے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور اپنی جو جائز جنسی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ ویقول القرآن،
قرآن یہ کہے گا اے رب انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، کہ اے رب میں نے تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، تو اے اللہ تو اس کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو بالکل اس کی آمد ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محل ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو مرحوم ہوں گے، وہ لوگ کہ جو رحمت پائیں گے، وہ لوگ کہ جو معاف کر دیے جائیں گے، جن پر اللہ کا کرم اور فضل اور عنایت ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اب یہ جو کہا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دیکھیے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو شخص بھی دنیا سے جاتا ہے بظاہر تو اس کی جو مہلت عمر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اصولی طور پہ تو اس کا حساب کتاب کر کے اس کو ڈسپیچ کر دینا چاہیے جنت میں یا جہنم میں۔ لیکن ہمیں قرآن و حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے تو خیر ہو ہی جاتے ہیں، لیکن ایک درمیان کا پیریڈ بھی ہے، ایک ٹرانزیٹری پیریڈ ہے جس کو ایسٹھمس کہتے ہیں یا جس کو برزخ کہتے ہیں، جہاں پہ انسانوں کو کچھ وقت گزارنا ہے۔ اور اگرچہ وہاں پہ ایک خاص طرح کا ٹریلر تو شروع ہو جاتا ہے جنت یا جہنم کا، لیکن جو اہل ایمان کا ایبورڈ ہے، جو ان کا جو مسیر ہے جہاں پہ ان کو جانا ہے جنت، اس کا فیصلہ بہرحال اس دنیا کے خاتمے کے بعد اور پھر قیامت کے وقوع ہونے کے بعد اور حساب و کتاب اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پھر ان کو عملاً جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ایک لحاظ سے تو جنت میں داخلہ ایک خاص وقت میں ہوگا، لیکن یہ بات کہ جنت میں جانے کے فیصلے گویا اللہ تعالیٰ بڑی کثیر تعداد میں اس مہینے میں کرتے ہیں، اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بئی معنی کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف خصوصی متوجہ ہوتی ہے۔ جس سے میں نے کہا نا کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، دن کی بھی کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جو فضیلت والی ہیں، جیسے ہر شب میں ایک خاص گھڑی آتی ہے جب جو ہے وہ سحر سے قریب کا وقت ہوتا ہے، آخر شب میں جب اللہ تعالیٰ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ سمائے دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پھر پکارتے ہیں حل من مستغفر حل من داعٍ، ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ تو یہاں پر بھی گویا یہ کیا ہے کہ یہ وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت گویا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جلوہ فگن ہوتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یہ مطلب بھی ہے اس کا کہ اس مہینے میں جنت میں لے جانے والے اعمال میسر ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں، سہولت والے ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ محسوس کر لیتا ہے ماحول کے اندر ایک نورانیت اور ایک فطری جذبہ، ایک امپیٹس وہ محسوس کرتا ہے خیر کی طرف، نیکی کی طرف، اور ایک خاص طرح کی جھجک اس کے اندر پائی جاتی ہے حرام کاموں کے لیے، گناہ کے لیے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات فرمائی کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کی طرف جو لے جانے والے اعمال ہیں وہ گویا ان پہ قدغن لگ جاتی ہے، اور وہ جہنم کی جانے والی راہیں مسدود کر دی جاتی ہیں، اور اللہ کے عذاب یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی پیدا کرنے والے اعمال انسان کے اندر ان کا جذبہ کمزور کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک خاص اہتمام اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وَصُفِّرَتِ الشَّيَاطِينُ، کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ روایتوں میں ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، کہ
کہ شیاطین کو زنجیر ڈال دی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سنگل ڈال دینا، ہم سنگل ڈال دیتے ہیں۔ وہ مردۃ الجن، اور جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو بھی ہم زنجیر ڈال دیتے ہیں۔ انسان کے لیے شر کی طرف لے جانے والا ایک بہت بڑا ایجنٹ جو ہے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے، اور اس کی ذریت آپ کہیں کہ نسبی ہے یا نسلی ہے، کہ جو جنات میں سے جو شیاطین ہیں، تو کہا کہ ان کو ہم جکڑ دیتے ہیں۔ انسان کے نفس کے اندر شر کا بیج موجود ہے، جب خیر کا بھی ہے تو شر کا بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس کے اندر الہام کر دیا اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی۔ تو شیطان کوئی سول ایجنٹ نہیں ہے شر کا، یا کوئی سول جو ہے وہ انسٹیگیٹر نہیں ہے، ابھارنے والا نہیں ہے شر کا۔ انسان کے نفس کے اندر جو ہے وہ شر کا بیج موجود ہے۔ اور پھر شیاطین جن جکڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین انس تو کھلے پھرتے ہیں۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کہا گیا ہے حدیث میں کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں تو اس کی پریزنس کا احساس ہوتا رہتا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے اگر تمہارا کوئی دوست ہے، کوئی ساتھی ہے، قرین ہے، جس کے ساتھ ایک بہت لمبی انٹیمیسی ہے، بہت لمبا قرب کا تعلق ہے، تو وہ ایک آدھ ہفتہ غائب بھی رہے نا، تو اس کا جو اثر ہے، اس کی جو تاثیر ہے، اس کی صحبت کے جو اثرات ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ تو وہ جو میر نے کہا تھا نا کہ روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے۔ تو ہم جو کہ اتنے زیادہ ہمیں انٹیمیسی حاصل ہے، اتنا قرب حاصل ہے شیطان کا، کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ شیطان کو ایک مہینے کی جو ہے اس کے لیے اس کو بند کر دیا گیا۔ اور خود قرآن مجید نے کہا نا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر گویا وہ اس کا قرین بن جاتا ہے۔ تو اب گویا 11 مہینے کا ایک بہت قریب قربت کا تعلق ہے، تو ایک مہینے اگر وہ قریب نہ بھی آئے تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بہرحال یہ ایک بڑی بشارت دی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کی طرف جانے والے کام آسان کر دیتے ہیں، اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کا ایک خاص کرم، ایک خاص فضل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شیاطین جن ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکات سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔